النہایہ فی غریب الحدیث والاسر، اس کے اندر امام ابن الاسیر جن کی تاریخ وفات 606 ہجری، انہوں نے لکھا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ انداز ہے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھیں، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد بات چیت ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کی شان کیا ہے یہ پہلے بتا دوں، تاکہ ان کے قول پر یہ نہ کوئی کہے کہ تم کسی مشرک کا قول پیش کر رہے ہو، معاذ اللہ کسی پہلے زمانے کے گمراہ کا قول پیش کر رہے ہو، چونکہ وہ قول دوسری فکر کی دھجیاں اڑانے والا ہے۔ تو حضرت ورقہ کی حیثیت کو میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مستدرک للحاکم کی تیسری جلد ہے، اس جلد کے اندر یہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ پورا باب حضرت ورقہ کی شان میں ہے۔ مقالہ تو ورقہ بن نوفل فی تصدیق النبی علیہ السلام کے اندر میرے نبی علیہ السلام سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تسبوا ورقہ، ورقہ کو گالی مت دو، ورقہ بن نوفل کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فرمایا فإنی رأیت لہ جنتاً او جنتین، میں نے ورقہ کے لیے جنت یا دو جنتیں دیکھی ہیں۔ تو جن کو رب دو جنتیں دے وہ کافر تو نہیں، وہ مومن ہیں، وہ مشرک نہیں، وہ توحید پرست ہیں، اور آگے ان کی تقریر بھی بڑی توحید والی ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل گزر رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کی اذانیں دے رہے تھے۔ النہایہ کے اندر تفصیل ذکر ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں مرہ علیہ ورقہ بن نوفل وہو یعذب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا ان کو معاذ اللہ سزائیں دے رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، وہ احد کی سزائیں بلند کر رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے حضرت ورقہ کا گزر ہوا، تو حضرت ورقہ بڑھاپے میں ہیں، نحیف بدن ہے، چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے کہ حضرت بلال کو چھڑا سکیں۔ اس توحید پرست کے ساتھ یکجہتی کا اظہار حضرت ورقہ نے کیسے کیا، یکجہتی کا انداز کیا تھا، بڑی لذیذ بات ہے۔ حضرت ورقہ نے جب دیکھا کہ بلال کو جرم توحید میں سزا ہو رہی ہے تو کہنے لگے واللہ لئن قتلتموہ لاتخذنہ حنانا، خدا کی قسم اگر جرم توحید میں تم نے بلال کو شہید کر دیا، یہ دنیا سے جا کے بھی تمہیں ناکوں چنے چبوائے گا۔ لاتخذنہ حنانا، میں حضرت بلال کی قبر کو حنان بناؤں گا، میں حضرت بلال کی قبر کو بھی حنان بناؤں گا۔ اگر تم ان کو تکلیف دیتے رہے اور یہ شہید ہو گئے تو یہ نہ سمجھنا شہادت سلسلہ ختم ہو جائے گا، میں اس توحید کے متوالے کی قبر کو بھی حنان بناؤں گا۔ حنان عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، دھمکی کیا ہے کہ اگر تم نے شہید کر دیا تو میں حنان بناؤں گا۔ حنان سے مشرکوں کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ ورقہ بن نوفل توحید پرست، ایک توحید پرست کی حمایت میں جو جملے بول رہے ہیں کہ اگر تم نے شہید کر دیا ان کو تو یاد رکھو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، میں ان کی قبر کو بھی حنان بنا کے تم سے بدلہ لیں گے۔ امام ابن اسیر نے حنان کا معنی بیان کیا، یہ 452 صفحہ ہے النہایہ کا، جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں لکھا ہے الحنان الرحمت والعطف، الحنان الرزق والبرکہ۔ حنان کا مطلب پہلے نمبر پہ رحمت ہے، دوسرے نمبر پہ مہربانی ہے، تیسرے نمبر پہ رزق ہے، چوتھے نمبر پہ برکت ہے۔ تو اب مطلب کیا بنا کہ اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو حنان بنا لوں گا۔ یہ پہلے دن کی توحید، یہ مکی توحید، یہ حضرت بلال کے نغمہ توحید کی صدائے بازگشت، یہ 15ویں صدی کے ملنگوں کی بات نہیں، یہ مکہ شریف کے توحید کے پرستاروں کی بات ہے۔ اس کے انداز میں مطلب کیا بیان کیا ابن اسیر نے کہ لا اتخذنہ حنانا، میں ان کو حنان بناؤں گا۔ حنان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو مانا ارادہ، حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ کہا سنو
بلال کے دشمنوں، لَأَجْعَلَنَّ قَبْرَهُ مَوْضِعَ حَنَان، میں ان کی قبر شریف کو حنان بنا لوں گا، قبر کو حنان بناؤں گا۔ اب حنان کیسے قبر کو بناؤ گے؟ کہتے ہیں اے مظنتم من رحمت اللہ، میں مرکز انوار و تجلیات سمجھوں گا، میں گہوارہ رحمت سمجھوں گا، میں ان کی قبر کو تجلیات کا گہوارہ سمجھوں گا، تو پھر کیا کروں گا؟ فَأَتَمَسَّوْ بِهِ مُتَبَرِّكًا، میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے چوموں گا۔ اتمسح بھی، میں ان کی قبر سے تمسح کروں گا۔ آج کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگانے والوں پر شرک کے فتوے لگانے والے سوچیں، میں اس مکہ شریف کی بات کر رہا ہوں جب بلال اذان توحید دے رہے تھے اور ورقہ حمایت کر رہے تھے کہ اگر تم نے حضرت بلال کو شہید کیا تو یہ فرما مر کے بھی جئیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ میں ان کی قبر کو بھی موضع رحمت سمجھوں گا، گہوارہ برکات سمجھوں گا، تو کیا کروں گا؟ فَأَتَمَسَّوْ بِهِ مُتَبَرِّكًا، تبرک کے حصول کے لیے میں ہاتھ لگاؤں گا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کما یتمسح بقبور الصالحین الذین قتلوا فی سبیل اللہ من الامم الماضیۃ، جس طرح پہلی امتوں میں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے ان کی قبروں سے بھی برکت ملتی تھی، ان کی قبروں سے بھی تبرک کیا جاتا تھا۔ اے مکہ کے مشرکوں، ورقہ توحید پرست تمہیں دھمکی دے رہا ہے، اگر تم نے جرم محبت میں حضرت بلال کو شہید کر دیا تو بلال کی قبر پر بھی عاشقوں کا ہجوم رہے گا۔ اب یہ دھمکی ہے، کہتے ہیں میں ان کی قبر کو حنان بناؤں گا۔ حنان کا معنی کیا، جیسے پہلی امتوں کے شہیدوں کی قبروں پر رش رہتا تھا اور ان سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، ایسے بلال بھی ہوں گے، ان کی قبر پہ بھی ہجوم ہوگا۔ اگر یہ شہید کر دیے تم نے، میں جاؤں گا قبر پر، میں برکت لے کے تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس دھمکی کا مطلب کیا بنا وہ بھی ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں فَيَرْجُو ذَلِكَ عَارًا عَلَيْكُمْ وَسُبَّةً عِنْدَ النَّاسِ، بڑی پتے کی بات ہے۔ کہتے ہیں جب میں قبر کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا، یا ان کے جو لفظ ہیں، جب میں قبر کو ہاتھ لگا کے چوموں گا، فرما میرا چومنا تمہیں گالی لگے گا، میرے چومنے سے تم شرماؤ گے۔ جب بلال کی قبر کی بھی میں احترام کروں گا، تعظیم کروں گا، تو اس سے تم شرم میں ڈوبو گے، یہ تمہارے لیے آر بنے گا، یہ تمہارے لیے گالی بن جائے گی کہ دنیا کہے گی تم نے ایسے کو شہید کیا کہ لوگ جس کی قبر سے بھی پیار کرتے ہیں، لوگ جس کی قبر کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ورقہ بن نوفل کی جو گفتگو ہے، اس کا جو ابن اسیر نے مطلب بیان کیا، اس سے یہ پتا چلا کہ قبروں پر جانے سے کہیں پیغام پہنچتا ہے، مزارات پر حاضری سے کہیں اوروں کے ہاں حاضری لگتی ہے کہ کون کون گیا ہے۔ کسی کی قبر پر جب حاضری دینے والے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں پر ضرب لگتی ہے۔ اس وقت ضرب کس کو لگی؟ حضرت ورقہ نے کہا اگر بلال کو تم شہید کرو گے، بلال کی قبر پہ میں حاضری دوں گا، بلال کی قبر سے میں تبرک لوں گا۔ اے مکہ کے مشرکوں، تم شرم میں ڈوب جاؤ گے۔ لاہور کی سرزمین پر حضرت ورقہ کی نیابت میں میں کہتا ہوں، اے جعلی توحید پرستوں، میں داتا کی قبر پہ حاضری دوں گا، آج تم شرم سے ڈوب جاؤ گے۔ اب دیکھو، یہ میری چھپی ہوئی کتاب نہیں، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ 6 صدی کے امام کی کتاب۔ یہ بات حضرت ورقہ بن نوفل ان کی توحید پرست زبان سے نکلی ہوئی۔ کہتے ہیں بدلہ لینے کا یہ بھی انداز ہے کہ فوت شدگان کی قبروں سے بھی پیار کیا جائے تو ان کے دشمنوں پہ پھر بھی سپرے ہو جاتا ہے۔ جس کی قبر پہ رش ہوتا ہے عاشقوں کا، اس کے دشمنوں پر ضرب پڑتی ہے تو بلا وجہ داتا کے منکروں کی چیخیں نہیں نکلتی۔
یہ بات حضرت ورقہ بن نوفل ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں پر ایک وضاحت کی بھی ضرورت ہے، شاید کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ بخاری کی حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلدی وصال ہو گیا تھا، تو حضرت بلال نے تو کلمہ بعد میں پڑھا اور یہ بات پہلے کی تھی کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سلسلہ میں بھی میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت فتح الباری شرح بخاری بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر ماخذ میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فتح الباری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 36 پر یہ لکھا ہے اور باقاعدہ سیرت ابن اسحاق سے یہ حوالہ دیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لابن اسحاق ان ورقہ کان یمر ببلال وهو يعذب۔ یہ فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ تاریخ ابن اسحاق میں ہے، سیر ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اس وقت جب توحید پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی جا رہی ہوتی تھی۔ پھر باقاعدہ سوال کر کے انہوں نے جواب دیا کہ ورقہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے اور حضرت بلال بعد میں آئے تھے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ فاتر الوحج میں جو واو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور راوی کو شاید آخری بات یہی یاد ہے حضرت ورقہ کی جو نبی علیہ السلام سے وہ وحی کے نزول کے بعد گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد راوی کو پتہ نہیں کہ حضرت ورقہ کتنی دیر زندہ رہے یا ان کا وصال ہو گیا۔ تو اس صورتحال پر امام ابن حجر نے یہاں پر واضح طور پر اس شرح کے اندر لکھا، فرمایا حضرت ورقہ کو اس زمانے میں زندہ ماننا جب حضرت بلال توحید کی اذانیں دے رہے تھے یہ دور از تحقیق نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ زمانہ انہوں نے پایا ہو مگر راوی کے علم میں نہیں، راوی کی رپورٹ میں نہیں۔ اس واسطے میں نے وضاحت کر دی، کل کو یہ نہ کہے کہ تمہیں تو تاریخ کا نہیں پتا، ورقہ کب تھے بلال کب تھے۔ یہ باقاعدہ ان محققین نے اس کے جواز پر تصریح کی ہے اور میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اولین پرستاروں میں سے ہیں، اور حضرت ورقہ بن نوفل اس وقت توحید پرست ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں جس وقت اگر حضرت بلال کو شہید بھی کر دیا گیا ان کی قبر سے تبرک لے کے بتاؤں گا کہ قبروں سے تبرک لینے والے مشرک نہیں ہوتے، توحید پرست ہوتے ہیں۔